بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے آفس کی مین گیٹ کے سامنے جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب دیکھنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کے جامع مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا کہ اس شخص سے رابطہ کرو اور اس عمرہ کرا دو۔ اگلے روز اس شخص نے اپنی کمپنی کے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا، مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرا دوں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور سمجھایا، میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچہ میرا ہوگا۔ کافی بحث کے بعد پھل فروش اس شرط پر راضی مند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام اخراجات تمہارے حصے میں ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب ایک دوسرے سے ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ شرابی اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں خواب میں 3 مرتبہ آیا۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے، میقات پر پہنچے، غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب واپسی کی تیاری شروع ہو گئی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہو اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ بزنس مین نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے نفل ادا کرنا شروع کر دیا۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا مگر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اب اسے انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدے میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہو۔ اس خوش نصیب انسان کو غسل دیا گیا، احرام پہنا کر حرم میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض میں اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ بزنس مین نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کے بعد پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا؟ بیوہ نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک وکار آدمی تو نہیں تھا، اس نے لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص کو بھی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کو لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر آواز دیتا، اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔